ویلکم بیک فرام ایک ناظرین، بات کریں کاظم علی ملک کے حوالے سے۔ ان کی تقریر ایک مرتبہ پھر متنازع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شہزاد صاحب یہاں پر موجود ہے، صدر لاہور بار کے، ان سے بات بھی ہو رہی تھی۔ اعجاز صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اشرف کھوکھر صاحب بھی موجود ہیں۔ شہزاد صاحب بڑی دلچسپ بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ جناب وہ متنازع نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر تنازعات جو ہیں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ متنازع بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک ذاتی میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے خود یہ چیز دیکھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ایک دو دفعہ جب ملاقات ہوئی، وہ آپ ہی کی طرح بلکہ آپ سے بڑھ کر، کہیں بڑھ کر کاظم علی ملک صاحب کی ایمانداری کی، ان کے پروفیشنلزم کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ تو کیا ایسے بندے کو اعجاز صاحب یوز نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور جو بات کی جا رہی ہے جوڈیشل پالیسی کے خلاف ہے، یہ پوسٹنگ سپریم کورٹ کے ججمنٹ جو آئی تھی کنٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے، اس کے خلاف ہے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں خان صاحب، بڑا امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے، میں اس کو ذرا وسیع تناظر میں لیتا ہوں۔ آزاد عدلیہ جو ہے، جو آپ کے سامنے، اور جس میں بڑی جدوجہد جو ہے وہ وکلاء نے کی ہے، سیاسی پارٹیوں نے کی ہے، پبلک نے کی ہے، تو ایک سامنے ایک ایم تھا، اور وہ ایم یہ تھا کہ بے لاگ سب لوگوں کو انصاف ملے اور یہ ادارہ فعال ہو۔ اب اس ادارے میں بڑی شدت کے ساتھ یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ جو لوئر جوڈیشری ہے، اس کے ساتھ جو عملہ اٹیچ ہے، وہ اسی طرح پریویس اپنی جو ہے وہ حرکات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھا، حالانکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا جو آفس ہے، وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آلریڈی موجود تھا، لیکن وہ نتائج نہیں دے رہا تھا۔ صحیح۔ جو کہ ہائر جوڈیشری کے اوپر بھی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ صرف اور صرف تبدیلی سپریم کورٹ کی حد تک ہے، یا کسی حد تک ہائی کورٹ کی حد تک ہے، لوئر جوڈیشری میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے لیے ایک ہائی کورٹ لیول کے اوپر ایک آفس کو کریٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، جو کی گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو مقرر کیا گیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ میں پریزیڈنٹ لاہور بار جو ہیں ان کے خیالات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کاظم علی ملک ایک جج کے طور پہ ایک اپ رائٹ آدمی، ایک آنیسٹ بندہ اور پروفیشنلی ساؤنڈ آدمی۔ اگر کوئی تنازعات جو ہیں وہ کبھی کریٹ ہوئے تو وہ تنازعات کسی بھی انٹرسٹڈ پارٹی کی طرف سے تھا، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ جج صاحب بونا فائڈ تھے، اور ہائی کورٹ ان کی بیک پہ کھڑی رہی۔ اس کے بعد جب ایک یہ ہوا کہ وہ جب ڈی جی اینٹی کرپشن ہوئے، تو اس وقت ہم نے خود انسداد رشوت ستانی کے محکمے میں دیکھا کہ بڑے افسران کے خلاف کارروائی پریکٹیکلی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کوئی ڈی ایم جی آفیسر آ کے بیٹھ جاتا تھا اور وہ اپنے کولیگز کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ نتیجتاً جو ایک چیک اینڈ بیلنس ہے اس ادارے کی صورت میں، وہ اپنے عملی نتائج نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے ایک کمیشن پرپوز کیا جس میں اینٹی کرپشن والی بات ساری جی ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی، ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، بلک میں نوٹسز جاری کر دیے گئے، یہ شروع ہونا چاہیے۔ دیکھیں، نوٹس کا کسی کو جاری ہونا اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے خلاف کوئی جرم ثابت ہو گیا، اور یہ اس کے لیے ہر سرکاری ملازم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی نوٹس آتا ہے تو اس کو میں رانا صاحب سے ایک چیز سے اختلاف کرتا ہوں جی۔ عدلیہ کو، آزاد عدلیہ کو سرکاری ملازم سمجھنا یہ مسکنسیپشن ہے۔ اچھا، تنخواہ بے شک وہیں سے آتی ہے گورنمنٹ سے، لیکن جج کسی کا ملازم نہیں۔ میں ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی بات کر رہا ہوں، جج ملازم نہیں ہے۔ اچھا، میں اور بہت ساری باتیں، بیسک چیز کا ایک جو ہے، میں نے کہا جی کاظم علی ملک صاحب کی جو شخصیت ہے اس میں تو اختلاف ہم کوئی بھی نہیں کر رہا، ہم اس رولز بڑے آنیسٹ آدمی اشرف نے ایک بات کی، لیکن ایک بات کہ جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کیا میں بڑا ایماندار آدمی ہوں، میں بڑا اپرائٹ آدمی ہوں، لیکن کیا میں سمجھوں کہ میرے علاوہ یہاں پہ جو باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ اپرائٹ نہیں ہیں؟ اگر میں ایسا سمجھتا ہوں تو میرا خیال ہے کوئی مجھے غلط فہمی ہے، اور یا میری سوچ غلط ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ میرے علاوہ کوئی آنیسٹ نہیں ہے تو میں اس پہ بھی مجھے سوچنا چاہیے کہ میں غلط ہوں۔ اگر میں سمجھوں کہ میں ڈنڈے کے زور سے میں سب کو ایماندار بنا دوں گا تو شاید یہ بھی میری سوچ غلط ہو۔ میں ایک اس معاشرے کی ایک اکائی ہوں۔ اس وقت آپ کا سب سے بڑا اعتراض آپ کو جو نظر آئے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی جوڈیشل پالیسی کے خلاف ہوئی، ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ہوئی، ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ایک میرٹ کے طریقہ کار جس طرح اشرف کھوکھر بات کر رہے ہیں اس کے خلاف ہوئی، اعتراض آپ کا بنیادی اعتراض اس پہ کیا ہے؟ میرا بنیادی اعتراض یہ ہے جی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوئی۔ اچھا،
جوڈیشل پالیسی کے یہ فارمولے کے اگینسٹ ہوئی. صحیح. جو مروجہ طریقہ کار ہے اپوائنٹمنٹ کا اس کو بائی پاس کر کے ہوئی. اچھا. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ اگر میں سمجھوں کہ صرف میں آنیسٹ ہوں تو میری یہ سوچ غلط ہے, مجھے یہ ماننا چاہیے. اور اگر آپ بھی تینوں یہاں بیٹھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک بندہ ہم میں سے آنیسٹ ہے باقی سارے ڈس آنیسٹی کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. اور کیا ایک ہی آنیسٹ ہے ہمارے پاس؟ کیا ایک ہی میں اسے فیورٹزم بھی نہیں کہوں گا لیکن منظور نظر تو میں کہہ سکتا ہوں. اچھا, صرف کاظم علی ملک صاحب ہی ہیں کہ وہ یہ دیکھیں یہ ہر جگہ پہ آپ ان کو لگا دیتے ہیں, یعنی آپ آپ کے اعتراضات میں ایک بات آپ نے کہا جوڈیشل پالیسی کے خلاف. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جوڈیشل پالیسی یہ کہتی ہے کہ ریٹائرڈ جج کو دوبارہ عدالتی عہدہ نہیں دینا, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو عہدہ ہے, اس کو دینے پر پابندی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پروموشن جو ہونی, یہ ایسی جگہ پہ اگر کنٹریکچوئل اپوائنٹمنٹ ہو جہاں پر پروموشن کا راستہ رکے تو یہ غلط ہے. ریگولر کیڈر پوسٹ کی بات کر رہا ہوں, ایسی پوسٹ ہو جو ریگولر کیڈر کی پوسٹ نہ ہو, یہاں پر اسپیشل اسائنمنٹ ہو, وہاں پر نہیں ہوگا. میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ہیومن رائٹ سیل بنتا ہے وہاں پہ سیف الرحمان خان صاحب کو لگایا جاتا ہے, کوئی نہیں بولتا, اور بیچارے کاظم علی ملک صاحب کے سب چڑھ دوڑتے ہیں. آپ نے بلایا, ہم بول نہیں, آپ نے بلایا, میں نے آپ کو دعوت دی, آپ کا ٹی وی چینل دیکھا جاتا ہے, میں نے آپ کو زبان ملتی ہے, میں نے آپ کو دعوت ملتی ہے, آپ نے دعوت دی, آپ نے یہ ایشو کل اٹھ سکتا ہے, یہ ایشو کل اٹھے گا جب آپ بلک نوٹسز کی بات کریں گے. تو آپ نے آج ہی مجھے صرف میں نے یہ کہا, آپ نے کہا جی کیا کن چیزوں پہ اعتراض ہے, میں نے کہا جی نیشنل جوڈیشل پالیسی کی وائلیشن ہے اس پہ اعتراض, میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس پہ اعتراض ہے, جو اپوائنٹمنٹ کے مروجہ اصول ہیں ان کو بائی پاس کر کے کیا گیا اس پہ اعتراض ہے. اگر میں نے تین چیزیں میں نے کہی جی, اگر ریٹائرڈ جج کو لگانا تھا اور بھی بہت سارے ہیں, اگر آفٹر ریٹائرمنٹ کسی کو لگانا تھا اور بھی بہت سارے ہیں, اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے لیے کسی کو لگانا تھا اور بھی بہت سارے ہیں, اور اگر سنگل کرائیٹیریا آپ کا یہ ہے, اگر سنگل کرائیٹیریا آپ کا یہ ہے کہ آنیسٹی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادر یعنی آپ کو ایک اور بندہ نہیں ملا. میں تھوڑا سا بولنا چاہ رہا ہوں, شیخ صاحب نے جو, اگر مجھے اجازت دیں جی, شیخ صاحب نے یہ جو کہا نا جی کہ اگر کسی ریٹائرڈ جج کو اس منصب پہ لگانا تھا تو اور بھی ہیں, تو اگر کاظم علی ملک جو ہیں ان پہ پھر اعتراض ہوا, پھر اپوائنٹمنٹ پہ اعتراض نہیں, یہ بات نہیں ہے, اس کے لیے پھر اپوائنٹمنٹ کو موقع فراہم کیا جاتا ہے, یہ بات نہیں ہے. کیا دوسرے آپ ریس میں اکیلے بھاگ رہے ہیں, باقی کے کریپٹ تو نہیں ہے باقی ججز جو ہیں. اچھا جی, میں ذاتی طور پہ آپ ریس میں اکیلے بھاگ رہے ہیں, آپ بھی فرسٹ ہیں, ریفری اگر آپ خود ہیں تو آپ بھی فرسٹ ہیں, اگر ایک کپ ملنا ہے اور آپ نہیں اس کو دینا ہے اور آپ نہیں اسے لینا ہے تو آپ بھی فرسٹ ہیں. اچھا جی, دو تین کمپٹیشن مجھے تھوڑا سا ایک چیز پہ میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک چیز چلے میں اشرف صاحب کی بات سن لیں اس کے بعد آپ طرف. تھوڑا سا میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سبھی اس پہ اتفاق ہے کہ جسٹس کاظم علی جو ہیں یہ بہت ہی ایماندار آدمی ہے, لیکن اس کے باوجود اختلافات کوئی رائے نہیں ہے. ایک تو لفظ یہ لکھا جاتا ہے جسٹس ریٹائرڈ کاظم علی ملک, وہ جسٹس ریٹائر نہیں ہے, اس لیے ان کو 2 فروری 2008 کو عبدالحمید ڈوگر کی جب وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس اس وقت ان کو ایڈیشنل جج لگایا گیا, اور جب 31 جولائی 2009 کو جسٹس چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد ان کو ریموو کر دیا گیا ایز اے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. لیکن ہمیشہ ابھی تک یہ تصر دیا جا رہا ہے کہ وہ جسٹس ریٹائر کاظم علی ملک ہیں, کبھی انہوں نے تردید اس بات کی نہیں کی. اور دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ وہ ان کو سیاسی بنیادوں پر ڈی جی اینٹی کرپشن لگایا گیا, ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پر پہلی دفعہ ایک ریٹائرڈ جج کو ڈی جی اینٹی کرپشن لگایا گیا. اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ ہے کہ آیا کہ جو سیاسی کسی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے کیا اس کو ڈی جی ہیومن رائٹس اینڈ ویجیلنس سیل ہائی کورٹ کا لگایا جا سکتا ہے؟ نیوٹرل ہونا چاہیے, سیاسی جماعت سے تعلق ہونے کی بنا پر آپ کی پارٹی سے تعلق ہے, اور اب نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے تھا جو اس عہدے پہ ہوتا. تنقید میں بھی انصاف کو بہر کیف ملوز خاطر رکھنا چاہیے. ہم نے اگر جسٹس ریٹائرڈ کاظم علی ملک کو وہاں پہ اس اہم پوسٹ پہ لگایا تھا جو کہ ذریعہ ہے ایک یہ ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے چیک اینڈ بیلنس کا, تو اس میں ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ کو مد نظر رکھ کے لگایا تھا.
اور ایک نیک نیتی کی بنیاد پہ لگایا تھا, اور اگر وہ ہٹایا تھا تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی دراصل مجھے یہاں پر بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے, یہاں پر ایک مختصر سی بریک لے لیں, بریک کے بعد یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں.